بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول علامہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے اسباق چل رہے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے حوالے سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحث فرما رہے ہیں۔ آج جو ہم صفات دیکھیں گے وہ ہیں صفت سمع اور صفت بصر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا سمیع ہونا اور اس کا بصیر ہونا۔ قدرت کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، تو صفت سمیع اور صفت بصیر ہونے کے حوالے سے فرماتے ہیں وَمِنْهُ، اور بالجملہ جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہ سمیع بصیر، کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس کی کچھ تشریحات ہیں اور اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے۔ جس طرح سے ہر صفت کا ایک معنی بیان کرتے ہیں یہاں پر، اسی طرح سے صفت سمع اور صفت بصر، ان دونوں صفات کے بھی معانی اور مفاہیم کو بیان فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا جارحۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سمیع اور بصیر ہے بغیر کسی عضو کے۔ ٹھیک ہے، جارحۃن کا یہاں پر معنی ہے عضو۔ ٹھیک ہے، جوارح اس کی جمع بنتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، جوارح۔ من یہ جو آ رہا ہے یہ من بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے، من بیانیہ کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سمیع اور بصیر ہے بغیر کسی عضو کے، یعنی من الحدقۃ والاذن۔ حدقہ جو ہے وہ آنکھ جہاں پر ہوتی ہے، یا آنکھ کی پتلی، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اذن کان کو کہتے ہیں، چونکہ یہ آلات سمع و بصر ہیں۔ سننے کے لیے جو آلہ ہے وہ کان ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ اور آنکھ کی پتلی ہے، تو یہ اسباب ظاہری اسباب ہیں اور آلات ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ ما بہ یسمع او ما بہ یبصر، وہ چیزیں، وہ آلات جن کے ذریعے دیکھا جاتا ہے یا جن کے ذریعے سنا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے، کیونکہ اگر آپ کو پہلے میں اس میں جو ہے وہ کچھ تشریح کر دوں، پھر آگے ہم بات کو چلائیں گے، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ کان کو ثابت کریں گے تو کان کہیں پر معلق تو نہیں ہوگا، لا محالہ وہ سر کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، تو کان ثابت کرنے کی صورت میں سر ثابت کرنا پڑے گا۔
سر ثابت کر لیا تو سر جو ہے دھڑ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو دھڑ جو ہے وہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آنکھ اگر ثابت کریں گے تو اس کے لیے بھی سر ثابت کرنا پڑے گا۔ سر جو ہے وہ دھڑ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، دھڑ ثابت کریں گے تو ٹانگیں آپ کو جو ہے ماننی پڑیں گی، پھر آپ کو ہاتھ ماننے پڑیں گے، اور اس طرح آپ تجسیم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اچھا، تجسیم کی طرف چلے گئے تو پھر جسم کے لیے جو ہے وہ حیز ہونا ضروری ہے، کوئی مکان ہونا ضروری ہے، کہ جس مکان میں وہ جسم ہو۔ ایک خرابی یہ لازم آ گئی کہ جسم ماننا پڑے گا، دوسری خرابی یہ لازم آ گئی کہ جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہو جائے گا، پھر مکان ماننا پڑے گا۔ اچھا، مکان ماننے کی صورت میں چونکہ مکان جو ظرف ہوتا ہے وہ مظروف سے بڑا ہوتا ہے ہمیشہ، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مکان اس کی ذات اس کی ذات سے بڑا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پہلے ظرف پایا جاتا ہے پھر مظروف پایا جاتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ پہلے مظروف ہو پھر ظرف ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو جو ہے وہ مکان کا قدیم ہونا یہ ماننا پڑے گا۔ تو جب مکان کا قدیم ہونا مانا تو پھر ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ تعدد قدماء لازم آ جائے گا، اور قدیم کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قدیم ایک ہی ہوتی ہے، تو آپ نے مکان کو جب قدیم مان لیا تو پھر اس کی ذات حادث ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اس کی ذات کو حادث ماننا لازم آ جائے گا۔ تو یہ صرف ایک صفت کی وجہ سے کہاں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے شروع سے ہی فرما دیا بلا جارحۃ من الحدقۃ والاذن، بغیر کسی عضو کے وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی نہ اس کے لیے کان ثابت ہیں اور نہ ہی آنکھیں۔ کما انہ علیم بلا دماغ وقلب، یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے وہ علیم ہے، علم والا ہے، بغیر دماغ اور بغیر قلب کے، بغیر دل کے، کیونکہ علم کا محل جو ہے وہ اب اس میں اختلاف ہے، بعض نے دماغ کو کہا ہے، بعض نے قلب کو کہا ہے۔ تو اعلیٰ مذہبین دونوں مذہبوں کے حساب سے ہم یہی کہیں گے کہ علیم ہونا جو ہے اس کی صفت ہے بے شک، لیکن وہ بغیر دماغ اور بغیر قلب کے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ جوارح ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ سمیع و بصیر جب کسی کو کہتے ہیں اور اس کے لیے کان اور آنکھیں ثابت کرتے ہیں تو یہ حوادثات کے لیے یہ ضروری ہیں کہ وہ آلات کے اور جوارح کے محتاج ہیں۔ اسی طرح کسی کو آپ علم والا کہتے ہیں اور اس کے علم کے لیے محل تلاش کرتے ہیں دماغ یا قلب، تو یہ بھی حوادثات ہیں۔ جہاں تک بات ہوتی ہے ذات واجب الوجود کی، تو وہ اپنی ان صفات میں ان جوارح وغیرہ کا محتاج نہیں ہے۔ والمراد بالسمع، اب یہاں پر بات یہ پیدا ہوئی کہ سمع سے پھر مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ صفت سمع سے مراد یہ ہے کہ صفت وجودیت قائمۃ بالذات، کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو صفت وجودیہ ہے، اور یہ جو ہے وہ قائم ہے ذات کے ساتھ، یعنی ذات سے الگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ذات کے ساتھ ہی قائم ہے، یعنی جب سے ذات ہے تب سے اس میں یہ صفت ہے۔ جب سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیشہ سے، کیونکہ جب کی قید سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم شاید یہ مراد لے رہے ہیں کہ معاذ اللہ اس کی ذات جو ہے وہ حادث ہے، بعد میں وجود میں آئی، ایسی مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہمیشہ سے اس کی ذات جو ہے موجود ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ یہ صفت بھی قائم ہے، صفت سمع۔ شانہا، اب اس کی کیفیت سے مراد یہ ہے کہ اس کی صفات بیان کر رہے ہیں اس صفت سمع کی، کہ اس کی مزید تفہیم کیا ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ شانہا، اس کا عالم یہ ہے کہ ادراک کل مسموع، ہر وہ چیز جو سنی جا سکتی ہے اس کا ادراک وہ فرما لیتا ہے۔ ہر وہ چیز جو سنی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا وہ ادراک فرما لیتا ہے۔
وَإِنْ خَفِيَ، اگرچہ وہ جتنی بھی اس کے اندر پوشیدگی ہو، ٹھیک ہے، جتنی بھی اس کے اندر جو ہے خفا ہو، پھر بھی اس کا ادراک وہ فرما سکتا ہے۔ وَبِالْبَصَرِ، اسی طرح صفت بصر سے مراد صفت وجودیت قائمۃ بالذات، ایسی صفت ہے جو صفت وجودیہ ہے اور ذات کے ساتھ قائم ہے۔ شانوہا، اس صفت کیا کیا عالم ہے؟ فرماتے ہیں شانوہا، اس صفت کی شان یہ ہے کہ ادراک کل مبصرن، کہ ہر وہ چیز جسے دیکھا جا سکتا ہے اس کا ادراک فرما لیتا ہے۔ وَإِن لطوفہ، اگرچہ وہ شے لطیف ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں یعنی انسان جو چیز دیکھ سکتا ہے وہ شے کثیف کو دیکھ سکتا ہے، شے لطیف کو دیکھنا جو ہے وہ کچھ جگہوں پر اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کچھ لطائف کو دیکھ سکتا ہے، کچھ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن چاہے کوئی چیز جتنی بھی لطیف ہی کیوں نہ ہو، رب تبارک و تعالی کی صفت بصر یہ ہے کہ وہ اس کا ادراک فرما لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ والقرآن مملوء بہما، اب اس پر دلائل کی بات آتی ہے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ آیات مبارکہ اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ وقد الزم ابراہیم علیہ السلام اباہ آزر بقولہ، اب یہاں پر ایک بطور دلیل کے ایک مسئلہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کے اوپر جو ہے وہ بطور الزام کے یہ گفتگو فرمائی۔ اچھا، اباہو کہا گیا ہے اس کو، اس کا غالباً جو ہے وہ جواب دینا شاید جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے، لیکن نیچے اگر آپ حاشیہ دیکھیں، حاشیہ نمبر 1 اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ارشاد فرماتے ہیں اباہو ای عمہ، ابا سے مراد یہاں پر چچا ہے، ٹھیک ہے، اپنے چچا آزر۔ اچھا، عرب کے ہاں جو ہے وہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر اباہو کا ذکر کیا گیا ہے، تو اپنے چچا آزر کو کہا کقولہ تعالی وَإِلَٰهَ آبَائِكَ یا ابراہیم و اسماعیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ امن چچا کو مراد جو ہے وہ چچا سے امن، ابن سے مراد جو ہے وہ امن لینا، یہ جیسے قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور نے فرمایا ان ابی و اباکا، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد جو ہے وہ چچا ہے، ای عمی یعنی ابا طالب، ٹھیک ہے، یعنی ابی سے مراد حضور نے چچا لیا، تو یہ اہل عرب کے ہاں ہوتا تھا۔ اچھا، اس پر پھر مزید جو ہے وہ نیچے حاشیے میں پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ابا نہیں کہا، یہاں والد کا لفظ استعمال ہوا، غور کیجیے گا اس کو، کہ آپ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کا نام تھا طارح، ان کا نام جو ہے وہ آزر نہیں تھا۔ اب اس پر پورا جو ہے وہ ایک مضمون لکھا ہوا ہے کہ قد اجاب فضیلۃ العلامہ مفتی الدار الہندیہ الشیخ اختر رضا خان الازہری، یہ حاشیہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، یہ جو ہے ناشر کی طرف سے، یہ حاشیہ محقق کی طرف سے، کہ حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے عما کتبہ الاستاذ احمد محمد شاکر ان آزر کان والد ابراہیم ولكن ابا اسحاق الزجاج المتوفى سنة انما هو اول من كتب ان طارح كان ابا ابراہیم وآزر عمه ثم سلك عامة العلماء نهجه، ٹھیک ہے۔ اب اس پر پوری ایک گفتگو ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنا کلام کیا گیا ہے حاشیے کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال ماتن فرماتے ہیں کہ وقد الزم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے اوپر الزام رکھا۔ الزام سے مراد یہاں پر جو عرفاً الزام ہے وہ نہیں ہے، بلکہ علم مناظرہ کی اصطلاح میں جسے ہم الزام خصم کہتے ہیں وہ مراد ہے۔ آپ نے بطور الزام کے گفتگو کی اور فرمایا بقولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ یا ابتی، اے میرے چچا، لما
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے چچا تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں؟ تو اب اس آیت مبارکہ سے کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھیے غور کیجیے گا. فافادہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس کلام سے یہ فائدہ بیان کیا کہ ان عدمہما نقص، کہ سمع اور بصر اس کا عدم جو ہے وہ نقص ہے، عیب ہے، لا یلیق بالمعبود، اور نقص اور عیب، ایسا نقص اور عیب ہونا یہ معبود کے شایان نشان نہیں ہے، لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو معبود کے لیے، الہ کے لیے سمیع و بصیر ہونا ضروری ہے، اور اس کے معنی ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ ہر مسموع کو سننے والا، اس کا ادراک کرنے والا، اور ہر مبصر کو جو ہے ادراک اس کا کرنے والا. اچھا، اب یہاں پر تھوڑی سی اور ہم گہرائی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ، اب جمہور اہل السنہ یعنی متکلمین کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ دو صفات کے حوالے سے اب گفتگو ہو رہی ہے کہ انہما صفتان زائدتان علی العلم. اب یہ کلام سمجھیے گا اور اس پر جو ہے وہ گفتگو دیکھیے گا. جمہور اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات زاہدہ ہیں علم پر، یہ دو صفات زائدہ ہیں جو علم کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اختلاف یہ ہے، کس بات میں اختلاف ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. اختلاف اس بات میں ہے کہ جو صفت سماع ہے اور صفت بصر ہے، یہ الگ سے باقاعدہ دو الگ صفات ہیں. جیسے کہ ہم نے اوپر ان کو اجمالاً بیان کیا کہ یہاں پر دیکھیے اس عبارت میں کہ والمراد بالسمع صفت وجودیت قائمۃ بالذات وبالبصر صفت وجودیت قائمۃ بالذات. ٹھیک ہے، اب اسی کی تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اختلاف کی طرف جو ہے لے کر چلتے ہیں کہ کیا یہ الگ سے صفات ہیں، یا اس جملے کو نوٹ کیجئے گا کہ یا راجع الی العلم ہیں. صحیح ہے، الگ سے صفات ہیں تو پھر بات الگ ہوگی، اور اگر راجع الی العلم ہیں یعنی یہ جو ہے علم ہی اصل صفت ہے، اور اس کے طور پر ہم نے بیان کیا چونکہ حصول علم کے ذرائع جو ہیں وہ سمع اور بصر ہیں، تو اس لیے بعض افراد نے، یہ آگے آنے والی بات ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ یہ صفات علم پر زائد نہیں بلکہ یہ صفات راجع الی العلم ہیں. ٹھیک ہے، الگ سے کوئی صفات نہیں ہیں. صحیح ہے، اب اس پر ہم دلائل الگ سے دیں گے، لیکن اس کو اب آپ سمجھیے گا. پہلے اہل السنہ کا جو جمہور مسلک اور مذہب ہے وہ یہ ہے کہ انہما صفتانی زائدتان علی العلم، کہ یہ علم کے علاوہ دو الگ سے صفات ہیں. ٹھیک ہے، ومذہب الفلاسفتی وبعض المعتزلتی، فلاسفہ اور بعض معتزلہ، ان کا مذہب یہ ہے کہ انہما عبارتان عن علمہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی کے علم سے ہی تعبیر کردہ ہیں، بالمسموعات والمبصرات، یعنی علم کا تعلق اگر مسموعات کے ساتھ، یعنی وہ چیزیں جنہیں سنا جا سکتا ہے ان کے ساتھ اگر علم کا تعلق ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ سمیع ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کے علم کا تعلق مبصرات کے ساتھ ہوا تو آپ کہیں گے کہ وہ بصیر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ معتزلہ
اور فلاسفہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جو صفت سماع ہے اور صفت بصر ہے یہ علم کے علاوہ زائد صفات نہیں، ٹھیک ہے، یہ علم ہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ جی علم کا تعلق مسموعات کے ساتھ ہو گیا تو اسے ہم نے سمیع کہہ دیا، اور مبصرات کے ساتھ ہوا تو اسے ہم نے بصیر کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح قال ابن الحمامی، امام محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مذہب تھوڑا سا مختلف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہما یرجعان الی صفت العلم ولیستا زائدتین علیہ مثل الرؤیت۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دو صفات ہیں، صفت سماع اور صفت بصر، یہ راجع الی صفت العلم ہیں، اور یہ دونوں صفتیں جو ہیں وہ الگ سے زائد صفات نہیں ہیں۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام ابن حمام نے اس کا گویا کہ انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے اس کی مثال دے دی مثل الرؤیت، جیسے رؤیت باری تعالی ہے، سوری بلکہ رؤیت ہے، دیکھنا، جیسے یہ ایک صفت ہے، تو فرماتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ یہ جو دونوں صفات ہیں، یعنی صفت سماع اور صفت بصر، یہ بھی کیا ہیں کہ ذات پر زائد صفتیں نہیں ہیں علم پر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو رؤیت ہے، رؤیت دیکھنا، یہ جو ہے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ علم پر صفت زائد ہے اور راجع الی العلم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو مثال بنا کر امام ابن حمام نے کہا کہ جس طرح سے رؤیت پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ علم پر زائد صفت ہے اور راجع الی العلم ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ہے صفت سماع اور صفت بصر ہے، یہ بھی علم پر زائد صفت ہے اور راجع الی العلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیستا زائدتین، یہ صفات زائدہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، قال ابن ابی الشریف، امام ابن ابی الشریف، یہ جو ہے انہوں نے جو مسامرہ کی شرح ہے، مسائرہ، اس کے اندر انہوں نے فرمائے، یعنی محقق ابن حمام کی مسامرہ کے اوپر انہوں نے جو شرح لکھی ہے، سوری مسائرہ کے اوپر جو شرح لکھی ہے مسامرہ، اس کے اوپر یہ فرماتے ہیں کہ انہما وان رجعا الی صفت العلم۔ اب تھوڑی سی اس کی تفصیل کرتے ہیں محقق ابن حمام کے مذہب کی۔ امام ابن حمام نے فرمایا تھا کہ یہ دو صفات راجع الی العلم ہیں، ٹھیک ہے، زائد نہیں ہیں، تو امام ابن ابی شریف فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صفات اگرچہ صفت علم کی طرف راجع ہیں، بمعنی الادراک، ادراک کے معنی کے اعتبار سے، یعنی جس طرح سے علم کا معنی ہوتا ہے نا ادراک، تو اسی طرح سے ہم نے سماع اور بصر میں بھی تو یہی کہا تھا نا کہ یہ ادراک ہے، سماع جو ہے مسموعات کا ادراک ہے اور بصر جو ہے وہ مبصرات کا ادراک ہے، تو حقیقتاً تو یہ ادراک ہی ہے، تو اس لیے اس کو یہ راجع الی صفت العلم کہہ رہے ہیں۔ فاثبات صفت العلم اجمالاً، تو فرماتے ہیں کہ صفت علم کو ثابت کرنا اجمالاً لا یغنی فی العقیدۃ عن اثباتہما تفصیلاً بلفظیہما، تو کہتے ہیں یہ اس بات سے ہمیں مستغنی نہیں کرے گا کہ ہم ان دو صفات کو، یعنی صفت سماع اور صفت بصر کو جو ہے تفصیلاً سماع اور بصر کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس بات کریں، الواردین فی الکتاب والسنتی، جو کہ کتاب اور سنت میں وارد ہے۔ اب یہاں ایک اختلاف کو اور دلیل کو سمجھیے گا۔ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جو صفت سمع ہے اور صفت بصر ہے، یہ راجع الی العلم ہیں اور یہ علم پر زائد صفات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بیان کی
جو امام ابن ابی شریف نے اس کی تفصیل کے اندر بیان کی، انہوں نے کہا کہ علم کا معنی بھی ادراک ہے، سماع کا معنی بھی ادراک ہے، اور بصر کا معنی بھی ادراک ہے، ٹھیک ہے۔ جو جمہور اہل السنہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ذات پر زائد علم پر زائد دو صفات ہیں، الگ سے دو صفات ہیں، اگرچہ ادراک ان کے مفہوم اور معنی کے اندر ہم نے بیان کیا، لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ الگ سے دو صفات ہیں۔ اچھا، اہل السنہ نے بطور الزام کے جو دلیل بیان کی تھی، اصل میں یہاں پر اس دلیل پر کلام ہو رہا ہے، وہ دلیل یہاں لفظوں میں نہیں لکھا ہوا، وہ دلیل سماعت کیجئے۔ اہل السنہ نے، جمہور اہل السنہ نے یہ بات کہی تھی، اور یہی درست ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر صفت سمع اور صفت بصر یہ محض راجع الی العلم ہوتے اور زائد صفات نہ ہوتی تو پھر کتاب اللہ میں اور احادیث مبارکہ میں ان کو الگ سے بیان نہ کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو رویت کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے، جو صفت رویت ہے اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا کیونکہ وہ راجع الی العلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتاب اللہ میں سمیع اور بصیر بیان کیا گیا، احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، کئی جگہوں پر اس چیز کو صدیوں سے علماء بیان کرتے آ رہے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اگر یہ دو صفات راجع الی العلم ہوتی اور زائد نہ ہوتی تو ایسی صورتحال کے اندر ان کو الگ سے تو بیان نہ کیا جاتا۔ یہ اہل سنہ نے ایک دلیل دی تھی۔ اچھا، اسی دلیل پر امام ابن ابی شریف اور امام ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے کلام کیا ہے۔ اب یہ امام ابن ابی شریف کے مسئلے کو سمجھیے گا۔ اہل سنہ نے کیا کہا کہ اگر یہ صفات زائد نہ ہوتی تو ان کو بیان نہ کیا جاتا کتاب اللہ میں، لیکن یہ الگ سے صفات ہے تو علیم کے ساتھ ساتھ سمیع اور بصیر بھی بیان ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الگ صفات ہیں۔ تو اسی پر امام ابن ابی شریف نے کہا کہ انہما وان رجعا الی صفت العلم بمعنی الادراک، کہ یہ دونوں صفات اگرچہ صفت علم کی طرف راجع ہیں ادراک کے معنی میں، یعنی تینوں کا معنی ادراکی ہے، تو اس لیے یہ دو صفات بھی علم کی طرف ہی لوٹتی ہیں۔ فَإِثْبَاتُ صِفَةِ الْعِلْمِ اِجْمَالًا، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سمیع اور بصیر کو الگ کیوں بیان کیا گیا، کہتے ہیں ہم اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت علم کو اجمالاً ثابت کیا گیا، بیان کیا گیا کہ وہ علیم ہے، ٹھیک ہے۔ لا یغنی، اور کسی چیز کو جب آپ اجمالاً بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ اس کی تفصیل نہیں کر سکتے کسی اور نام کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ بات اس چیز سے مستغنی نہیں کرے گی عقیدے میں کہ ان دو صفات کو تفصیلاً ان کے الگ الگ ناموں کے ساتھ بیان کیا جائے، اگرچہ یہ صفت علم کی تفصیل ہی ہیں، جو امام ابن حمام کا مذہب تھا، اور امام ابن ابی شریف نے بھی اس کی وضاحت کی کہ اگرچہ یہ صفت علم کی تفصیل ہیں، بس بات یہ ہے کہ ان کو الگ ناموں کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ورنہ حقیقتاً یہ راجع الی صفت العلم ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اثبات صفت العلمی اجمالاً، یہ اثبات مبتدا ہے اور لا یغنی جو ہے اس کی خبر ہے، کہ اثبات صفت العلم اجمالاً، کہ صفت علم کو ثابت کرنا اجمالاً لا یغنی فی العقیدتی، یہ عقیدے میں مستغنی نہیں کرے گی ان اثباتہما تفصیلاً بلفظیہما، کس چیز سے مستغنی نہیں کرے گی کہ ان دو صفات کو تفصیلاً ان کے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا جائے، الواردین فی الکتاب و سنتی، وہ نام جو کتاب و سنت میں وارد ہیں، لأننا متعبدون بما ورد فیہما، کیونکہ ہم تو متعبد ہیں اس کے جو کتاب و سنت کے اندر جو ہے وہ وارد ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی ہم مکلف ہیں اس چیز کے حساب سے عقیدہ رکھنے کے اور اس چیز کے حساب سے ماننے کے جو کتاب و سنت میں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم انکار نہیں کر رہے کہ یہ صفات معاذ اللہ ہیں ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ امام ابن حمام اور امام ابن ابی شریف
جس طرح سے معتزلہ کہہ رہے ہیں نا اور فلاسفہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں پیچھے یہ جو بات گزری کہ انہما عبارتان عن علمہ بالمسموعات والمبصرات، انہوں نے تو سرے سے ہی، اب یہ پچھلے دنوں جو کچھ طلبہ تھے ان سے یہ گفتگو چل رہی تھی، شاید اسی کلاس میں یہ بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا تھا نا کہ معتزلہ جو ہے، آپ نے کہا تھا کہ جی ان پہ حکم کفر کیوں نہیں لگتا، ہم نے کہا تھا یہ بات گما پھرا کے کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، صفت سمع اور بصر کا ایک طرح سے انکار بھی کر رہے ہیں اور ایک طرح سے اس بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ علم سے ہی عبارت ہیں، بس بات یہ ہے کہ علم کا تعلق اگر مسموعات کے ساتھ ہو گیا تو اسے ہم نے سمیع کہہ دیا، مبصرات کے ساتھ ہوا تو اسے ہم نے بصیر کہہ دیا، حقیقتاً یہ کوئی صفات ہیں ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں معتزلہ اور فلاسفہ۔ لیکن امام ابن حمام کا جو موقف ہے وہ اس سے الگ ہے۔ امام ابن حمام کہتے ہیں یہ دو باقاعدہ سے صفات ہیں، لیکن یہ صفت علم کی طرف راجع ہیں اور زائد صفات نہیں ہیں، یعنی یہ صفت علم کے تحت آتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ صفت علم جب ہم کہیں گے تو گویا ہم نے اجمالاً کہہ دیا، اور جب ہم اس اجمال کی تفصیل میں جائیں گے تو ایک حیثیت سے بصیر ہے، ایک حیثیت سے سمیع ہے، تعلق مسموعات سے ہوگا تو سمیع ہے، مبصرات سے ہوگا تو بصیر ہے۔ تو فرماتے ہیں ہم تو اسی کا اعتقاد رکھیں گے جو کتاب و سنت میں بیان ہوا، ٹھیک ہے۔ تو محقق ابن حمام نے ان صفات کا انکار نہیں کیا، جبکہ معتزلہ جو ہے وہ گھما پھرا کر منکر ہو گئے اور فلاسفہ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَإِلَى هَذَا يُشِيرُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، اور فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف مصنف رحمۃ اللہ تعالی، یہ امام ابن ابی شریف کا کلام چل رہا ہے اور یہ مصنف سے مراد محقق ابن حمام لے رہے ہیں، فرماتے ہیں اسی کی طرف محقق ابن حمام، یہ حاشیہ نمبر 2 ای ابن الحمام، محقق ابن حمام کا قول جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان الرؤیت نوع علم، امام ابن حمام نے دلیل دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو کہ رویت جو ہے وہ علم ہی کی ایک قسم ہے، والسمع کذالک، اور سمع بھی اسی طرح ہے، مع قولہ بعد ذالک، اور ساتھ ساتھ اس امام ابن حمام نے یہ بھی کہا تھا کہ سمیع بسمع بصیر بصفت زائدۃ، کہ وہ سمیع ہے سمع کے ساتھ، بصیر ہے صفت زائدہ کے ساتھ، تسمى بصرا، جسے بصر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے درمیان ایک اختلافی صورتحال اور سچویشن بیان ہوئی، لیکن جمہور کا موقف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، یہ دونوں جو صفات ہیں یہ علم پر زائد صفات ہیں اور یہ راجع الی العلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ففی ذالک تنبیہ، لہٰذا اس میں جو ہے یہ بات، اس بات کی طرف بھی تنبیہ ہے کہ اعلی انہ لا بد من الایمان بہذین النوعین تفصیلا، سمجھیے گا بات کو، کہ یہ جو ہم نے صفت سمع اور صفت بصر کو زائد اور الگ سے شمار کیا، کہتے ہیں اس میں اس بات کی طرف بھی تنبیہ ہے کہ ایمان کے لیے ان دو الگ الگ جو قسمیں ہیں یا دو الگ الگ جو صفات ہیں ان پر تفصیلاً جو ہے یعنی تفصیلی طور پر ایمان لائیں گے۔ تفصیلی ایمان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ان کو الگ سے صفات مانتے ہوئے ان پر ایمان لائیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے علیم ہونے پر تو ایمان لے کر آئے اور سمیع اور بصیر ہونے کے بارے میں کہا کہ چونکہ یہ علیم کے تحت آ جائیں گے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں، باقاعدہ سے اسے الگ سے سمیع ماننا پڑے گا، بصیر ماننا پڑے گا۔ والاولا کما فی شرح المواقف، فرماتے ہیں جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ شرح المواقف کے اندر بھی جو ہے وہ مذکور ہے، اور وہ کیا ہے کہ بناء علی انہما صفتان زائدتان علی العلم، اس بات کی طرف بنیاد رکھتے ہوئے کہ یہ دو الگ صفات ہیں زائد ہیں علم پر، ان یقال لما ورد النقل بہما آمنا بذالک، وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے، ان یقال یہ کہا جائے کہ لما ورد النقل بہما، جب نقل یعنی کتاب اللہ اور سنت ان کے اوپر وارد ہو گئی ہے، ان کو الگ سے بیان کیا ہے تو آمنا بذالک، ہم اس پر ایمان لائیں گے، وعرفنا انہما لا یکونان بالآلتین المعروفتین، اور فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی
اعتقاد رکھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ دونوں صفات دو معروف آلوں کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے نہیں ہیں۔ جس طرح سے انسانوں کے اندر جو ہے سننے کی صلاحیت کان کے ذریعے اور دیکھنے کی صلاحیت آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمیں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور جاننا ضروری ہے کہ یہ دو آلۂ معروفہ کے ذریعے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وَاعْتَرَفْنَا بِعَدْمِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيقَتِهِمَا۔ اب یہاں سوال صرف یہ پیدا ہوگا، شرح مواقف کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تو پھر ان دو صفات کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعترفنا بعدم الوقوف علی حقیقتہما، ہم اس بات کا اعتراف کریں گے اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہمیں ان دو صفات کی حقیقت کا علم نہیں ہے، ہم ان کی حقیقت پر واقف نہیں ہیں، یعنی ان کی کیفیت اور کیا حقیقت ہے وہاں تک پہنچنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا مارگت العرب مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ متکلم بکلام قدیم قائم بذاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے اپنے کلام قدیم کے ساتھ جو کہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ بڑا خوبصورت مسئلہ ہے اور اس پر کافی خوبصورت جو ہے وہ ابحاث یہاں پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ متکلم بکلام کون ہوتا ہے؟ متکلم بکلام جس کے ساتھ کلام قائم ہو، ٹھیک ہے۔ ومن ہو فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا جاننا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ضروری ہے، واجب ہے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہو متکلم بکلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکلم ہے کلام کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات لِإِجْمَاعِ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا اس بات پر اجماع ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی کلام فرمایا، اور خاص طور پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی جو آیات طیبات ہیں اس سے بھی اس کے کلام کا ذکر ملتا ہے ہمیں، تو انبیاء کا اس پر اجماع ہے۔ فقد تواتر عنہم، لہٰذا انبیاء کرام علیہم السلام سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہم علیہم السلام، کہ انبیاء کرام علیہم السلام کانوا یقولون، فرمایا کرتے تھے، امر بکذا ونہا عن کذا او اخبر بکذا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، ہمیں اس چیز سے روکا، منع فرمایا، یا ہمیں اس چیز کی خبر ارشاد فرمائی۔ وکل ذلک من اقسام الکلام، اور یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی امر، نہیں اور خبر، یہ کلام ہی کی تو اقسام میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہاں یہ بات کو سمجھیے گا، قدیم، یہ اس پر جو ہے وہ کسرہ ہے، حالت جری میں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جو اس کا عطف ہے نا یہ کلام پر پڑ رہا ہے، انہو متکلم بکلام قدیم، کلام کا بتا دیا کہ وہ متکلم ہے کس چیز کے ذریعے؟ کلام کے ذریعے، کلام کے بارے میں بتا دیا، قدیم ایسے کلام کے ذریعے جو کہ قدیم ہے۔ وجہ کیا ہے قدیم ہونے کی؟ اب یہاں پر یہ لِامْتِنَاعِ قِيَامِ الْحُدُوثِ حَوَادِثِ بِذَاتِهِ سُبْحَانَهُ، یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کلام قدیم کیوں ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے لِامْتِنَاعِ، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے۔ کیا چیز ناممکن ہے؟ قیام الحوادث بذاتہ، کہ حوادث اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوں۔ تو اگر آپ اس سے کہیں گے کہ وہ متکلم بکلام ہے تو کلام
کا مطلب یہ ہوگا کہ کلام جو ہے، صفت کلام اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اگر آپ نے اس کلام کو قدیم نہیں مانا، حادث مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حادث چیز اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ قدیم کے ساتھ حادث چیز قائم ہو۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، یعنی کوئی حادث چیز قدیم کی صفت بنے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر ایک طویل بحث ہے، تو لہٰذا آپ کو اس کے کلام کو قدیم ماننا پڑے گا۔ آگے فرمائیں قائم بذاتہ، کیونکہ ہم نے کہا کلام قدیم قائم بذاتہ، ایسے کلام قدیم کے ساتھ متکلم ہے جو قائم بذاتہ ہی ہے، اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لأنہ وصف وصف نفسہ بالکلام۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا اعراب میں جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ لأنہ وصف نفسہ بالکلام، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو متصف فرمایا صفت کلام کے ساتھ۔ حیث قال، وہ ایسے کہ فرمایا قلنا اہبطوا، ہم نے فرمایا، قلنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ قلنا جو ہے یہ اپنے آپ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائے، قلنا، ہم نے کہا، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو صفت کلام سے متصف فرمایا۔ وَقُلْنَا یا آدم، اسی طرح فرمایا قلنا یا آدم۔ والمتکلم الموصوف بالکلام لغتاً ہوا من قام الکلام بنفسہ۔ اچھا، پھر آگے مزید اس میں کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور متکلم، وہ متکلم جو موصوف ہوتا ہے کلام کے ساتھ لغتاً، وہ ہوتا ہے کہ من قام الکلام بنفسہ، وہ ذات ہے متکلم کی کہ جس کے ساتھ، جس کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کلام قائم ہو، متکلم اسے کہتے ہیں۔ لا من اوجد الحروف فی غیرہ، اسے متکلم نہیں کہا جاتا کہ جو غیر کے اندر حروف کو ایجاد کرے۔ یہ بہت عمدہ نکتہ ہے۔ یہ بعض نے جو ہے وہ کیا کہا، معتزلہ کی آگے بحث آنے والی ہے۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے۔ اب یہ دوبارہ سمجھیے گا اس بات کو، یہ جو ہم نے پیچھے بھی کہا تھا نا کہ یہ صفات کا انکار کرتے ہیں، اب دیکھیے یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے معتزلہ کہتے ہیں وہ متکلم تو ہے، لیکن متکلم کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے خود کلام فرمایا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بحث تو ہر جگہ پر ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے سمیع اور بصیر کے اندر بھی کلام کیا ہم نے کہ بغیر آلات کے، جوارح کے، تو اسی طرح وہ متکلم ہے تو اس کے کلام کو صوت اور حروف کی حاجت نہیں ہے، یہ آگے بحث آنے والی ہے۔ لیکن بہرحال جو معتزلہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم تو ہے، لیکن اس معنی میں کہ اس نے غیر کے اندر حروف کو ایجاد کیا، اس حیثیت سے وہ متکلم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کتاب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، تو وہ کہتے ہیں معتزلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے وہ کلمات اور وہ نظم قرآنی کو بیان فرمایا، تو یہ اللہ کا کلام اس حیثیت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایجاد حروف کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر، ٹھیک ہے، تو غیر میں ایجاد حروف کیا، تو اس حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے، اس نے کلام فرمایا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اسی وجہ سے تو یہ معتزلہ جو ہیں وہ کلام کو مخلوق مانتے ہیں، کیونکہ وہ ایجاد حروف کو کلام کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ معتزلہ جو ہیں وہ ایجاد حروف کو کلام مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام کا مطلب یہ ہے کہ حروف کی ایجاد غیر کے اندر کرنا، یہ کلام ہے۔ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں والمتکلم الموصوف بالکلام لغتاً، لغت میں متکلم، وہ متکلم جسے کلام کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے من قام الکلام بنفسہ، کہ
جس کے ساتھ کلام جو ہے بنفسی ہی قائم ہو، یعنی جو خود متکلم ہو، لا من اوجد حروف فی غیری، نہ کہ وہ جس نے حروف کو غیر کے اندر ایجاد کیا، اسے متکلم نہیں کہتے لغت میں، جیسا کہ معتزلہ نے گمان کیا۔ کما صرح الشاعر، اب اسی پر جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے شاعر نے کہا، شاعر نے کیا کہا کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا۔ متکلم کہتا ہے بھئی کلام، شاعر کہتا ہے کہ کلام تو وہ ہے لفی الفؤاد جو دلوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، اور جو زبان ہے اسے دل پر دلیل بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو زبان ہے اسے دل پر دلیل بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زبان جو ہے وہ جو دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرنے والی ہوتی ہے۔ تو یہ الکلام قام بنفسہ، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اختل کی شاعری کے حوالے سے یہ بیان ہوا، نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فما ذهب الیہ المعتزلۃ، لہٰذا معتزلہ جو ہیں جس چیز کی طرف گئے ہیں وہ کیا ہے کہ من ان التکلم فی حقہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب اسے متکلم کہا جائے گا تو وہ کیا ہے، ایجاد الحروف والاصوات فی جسم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جسم میں حروف کو ایجاد کر دے اور اصوات کو، ان حروف کے آوازوں کو ایجاد کر دے، تو یہ اس کا کلام ہے، اس کا تکلم ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو چیز ہے مخالفۃ للغت من غیر ضرورت، یہ لغت کی مخالفت ہے اور غیر ضروری مخالفت ہے۔ یہ بھی بڑا عمدہ نکتہ ہے۔ دیکھیں، معتزلہ کو جب یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے لغت کی مخالفت کی، تو انہوں نے کہا کہ لغت کی مخالفت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، یہ جو مجاز میں جتنی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، اسد، اب آپ رجل شجاع کو اسد کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حیوان کو، حیوان معروفہ یعنی شیر کو اسد کہا جاتا ہے، آپ رجل شجاع کو بھی اسد کہتے ہیں، یہ بھی تو مخالفت لغت ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مخالفت لغت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مخالفت لغت ضروری اور ایک مخالفت لغت غیر ضروری۔ تم لوگ جو کر رہے ہو وہ مخالفت لغت غیر ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیس بحرف ولا صوت، ٹھیک ہے، جو کہ حروف اور اصوات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لأنہ صفت لہو، کیونکہ تکلم اس کی صفت ہے، وہو متعال عنہ، اور وہ اس چیز سے پاک ہے، کس چیز سے، حروف اور اصوات کا محتاج ہونے سے پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ محتاج نہیں ہے حروف اور اصوات کا، ٹھیک ہے، بات آ گئی سمجھ میں؟ یہاں تک انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یطلق الکلام علی اللفظی والنفسی، چلیں اس کو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل دیکھیں گے۔ اب یہاں پر کلام لفظی اور نفسی کی آپ نے بحث جو ہے وہ کافی تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر پڑھی ہوگی۔ علماء نے معتزلہ کو جواب دینے کے لیے کلام لفظی اور نفسی کی تقسیم کر دی۔ اصول تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، معتزلہ کہتے ہیں ایجاد حروف و اصوات کو جو ہے وہ کلام کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ایجاد حروف و اصوات کلام نہیں ہے، کلام وہ ذات ہے، وہ صفت ہے جو قائم بنفسی ہی ہے۔ اب یہاں پر بحث آئی اور علماء نے جو ہے کلام لفظی اور نفسی کی تقسیم کر دی۔ علماء نے یہاں پر یہ فرمائے کہ بھئی کلام لفظی جو ہے وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، لفظوں میں جو بیان کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کلام نفسی جو بلا صوت اور بلا حروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر بڑا خوبصورت جو ہے وہ کلام کرتے ہیں، اور ان کا حاشیہ نیچے آگے آئے گا، بڑا عمدہ کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کلام لفظی اور نفسی کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں، اور یہی متقدمین کا موقف ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہی وہ ہے، یہاں سے یہ دیکھیں یہ حاشیہ شروع ہوگا، امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، بلکہ
کلام ایک ہی ہے۔ اچھا، اس پر سیدی اعلیٰ حضرت کا پورا جو ہے وہ رسالہ موجود ہے، انوار المنان فی توحید القرآن کے نام سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس پر جب گفتگو ہوگی تو پھر ہم کلام کریں گے، صحیح۔ آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ الرؤیت والبصر میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر۔ رؤیت اور بصر میں چلیں، یہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے کل، اللہ نے چاہا تو۔ رؤیت اور بصر کا فرق امام ابن حمام نے جو فرمایا۔ ملد کو کیسے سمجھایا جائے؟ سیف بھائی، ملحد جو ہے وہ وجود باری تعالی کا ہی منکر ہے۔ پہلے تو اسے وجود ثابت کروائیں، جس دن وہ وجود مان گیا وہ سماع اور بصر خود مان جائے گا۔ ملحد وجود کا منکر ہے۔ پہلی بحث وجود پر ہوگی۔ آپ کا ملحدین سے کوئی واسطہ پڑا ہے کیا؟ رد الہاد کا بہت شوق ہے۔ کیا کریں ابھی، آپ کے شوق کا کیا کر سکتے ہیں، شوق کا کوئی مول نہیں ہے۔ کتب اس موضوع پر، کس موضوع پر؟ رد الہاد پر یا سماع اور بصر سمجھانے پر؟ اچھا، یہ پہلے بھی جو ہے وہ کچھ طلبہ نے کہا تھا کہ یہ اس کے لیے معاون کتابیں، بھئی یہ دیکھیں بار بار محقق ابن حمام کا ذکر آ رہا ہے، ان کی جو مسامرہ اور شرح مسائرہ ہے، مسائرہ ان کا متن ہے اور اس کی شرح ہے مسامرہ، ان کے شاگرد ابن ابی شریف نے جو تحریر کی ہے، یہ ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ساری جو بحث ابھی یہ رؤیت اور بصر کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، تو یہ اس پر جو ہے وہاں پر ہم کو عمدہ جو ہے گفتگو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس موضوع پر رد الہاد پر، یار میں آپ کو پہلے بھی پیارے بھائی بتا چکا ہوں، آپ علم کلام تو پڑھ لیں، کیا آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں، ابھی بہت ساری کتابیں ہیں علم کلام پر۔ ملحد کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں، ملحد ہے کہاں پر، پائے کہاں جاتے ہیں؟ اسی روئے زمین پر ہوتے ہیں کیا؟ اللہ اکبر۔ چلے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ میں نے ایک اور کتاب بھی بتائی تھی، تمہید ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ماتوریدی ہیں، بہت عمدہ کتاب ہے ان کی، یہ پڑھیں۔ ملحدین کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رکھیں، میل جول نہ رکھیں۔ علم سے دور ہوں گے تو ملحد ہی ہوں گے۔ ان کو علم کے قریب لائیں تو وہ الحاد سے بچ جائیں گے۔
بھائی پہلے علم کلام کو صحیح انداز میں پڑھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کو صحیح انداز میں پڑھیں، انشاءاللہ کتابیں بہت ہیں، اس پر پہلے اپنی گرفت مضبوط کریں۔ ملحد کو محض آپ صرف وجود کے اوپر آپ اس سے بحث کریں، اور وجود کے اوپر آپ کے پاس اتنے دلائل ہونے چاہیے نا، دلائل کی بھرمار ہونی چاہیے، آپ کا سارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہے وجود کے اوپر اور تخلیق کائنات کے حوالے سے۔ ہاں یہ جو زمین کے ساکن ہونے کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ میں کلام کروں گا کبھی کوئی جو ہے موقع ملے، ابھی تو یار نصاب بھی پورا کر رہے ہیں، کیا کریں، کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان موضوعات پہ کلام کریں گے، موضوعات بہت ہیں اور کلام کرنے کو جی بھی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، وقت کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، تو پھر کلاس کی ٹائمنگ بھی بڑی مختصر ہوتی ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ مطالعہ کر کے آئیں، تیاری کر کے آئیں، تو پھر گفتگو کرنے کا مزہ ہے، صرف کتابیں پوچھتے رہیں گے۔ سب سے عمدہ کتاب، ساری کتابیں ہی عمدہ ہیں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں، وہ ساری ہی عمدہ ہیں۔ کیا آپ کسی کتاب کو کہیں گے کہ یہ کتاب اچھی نہیں ہے؟ علم کلام پر مثال کے طور پر بھئی اب المعتقد پڑھ رہے ہیں اور شرح عقائد پڑھ کے آئے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ جی المعتقد میں تو بڑی تفصیل ہے، یہ بڑی عمدہ ہے، لیکن شرح عقائد معاذ اللہ عمدہ نہیں ہے، تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا، ساری کتابیں عمدہ ہیں۔ یہ اسی حوالے سے پوچھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہی دلائل کے حوالے سے، زمین کے ساکن ہونے پہ غالباً یہ اسی حوالے سے ہی پوچھ رہے ہیں، تو اس رسالے کا انشاءاللہ تعارف اور اس کے حوالے سے گفتگو، اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، سیدی اعلیٰ حضرت کی کتابیں اور رسائل، ہر ایک رسالے کو، ہر ایک کتاب کو پڑھنے کا ایک الگ اسلوب ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو ایک اصولی بات میں بتا رہا ہوں، جب تک آپ اس انداز سے، اس نظر سے اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھیں گے، آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔